بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ ویورز، آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے مقصد کی ہے اور آپ کو پوری دیکھنی چاہیے۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ویورز، بلڈ پریشر سے متعلق آپ لوگوں نے کافی کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ اصل میں بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے نارمل رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو جناب، بلڈ پریشر کا مطلب ہوتا ہے کہ خون کا بہاؤ یا خون جتنی طاقت سے جسم کے اندر پھیلتا ہے۔ اب انسانی جسم کے اندر جو دل ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے سے خون پمپ ہوتا ہے اور ایک حصے میں خون جب دل پھیلتا ہے تو وہ سارا خون دل کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سکڑتا ہے تو سارا خون جو ہے وہ پورے جسم کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے۔ خون وہ آکسیجن لے کے انسانی جسم کو توانائی مہیا کرتا ہے۔ اگر تو بلڈ پریشر کا جو ریٹ ہے وہ 120/80 رہے، یعنی 120/80 رہے، تو یہ ایک صحت مند بندے کا بلڈ پریشر ہوگا۔ لیکن اگر اس سے اوپر والا زیادہ ہو یا نیچے والا، یعنی 120 ہے جو یہ زیادہ ہو یا 80 ہے جو یہ زیادہ ہو، تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کی موٹی وجوہات ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جسمانی مشقت کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ورزش کرنا، اپنے گھر کے کام کاج کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے۔ سستی، نرمی، کاہلی کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ اور نشہ آور چیزیں، ان میں آپ شراب نوشی کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو موٹاپا اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موٹاپا ظاہر ہے جب موٹاپا ہوتا ہے تو انسانی جسم کے اندر سستی، کاہلی اور حرکت میں جو ہے وہ سرعت نہیں ہوتی، یعنی اس میں وہ پھرتی نہیں ہوتی۔ پھر اگر آپ اس کا ایک اور پہلو سے جائزہ لیں تو شوگر لیول کا زیادہ ہونا بھی بلڈ پریشر کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم اپنے کھانوں میں نمک وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ پھر ذہنی دباؤ، کچھ لوگوں کو اگر ذرا سا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو اپنی ذہن پہ لے لیتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ یا پھر ایک اور وجہ ہے، وہ ہے جینیٹک میک اپ، یعنی کہ نسل در نسل اگر باپ کو بلڈ پریشر تھا، ماں کو بلڈ پریشر تھا، دادے کو بلڈ پریشر تھا، تو آگے اگر اولاد میں بلڈ پریشر کی بیماری کنٹینیو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو جینیٹک بیماری ہے۔ تو اس کی علامات جو ہیں وہ کبھی بسا اوقات تو بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو علامات عام طور پہ ظاہر ہوتی ہیں یا دیکھنے سننے میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے سر میں درد ہوگا، پھر آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ سست ہو جائیں گے، آپ ڈھیلے ڈھالے ہو جائیں گے، آپ اپنے کاموں کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دھندلاہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وائٹ کلاؤڈ نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کو بلیک کلاؤڈ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ متلی، یعنی کہ دل خراب ہونا یا الٹیاں وغیرہ ہو جانا، سر چکرانا، یعنی جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان لوگوں کو چکر آتے ہیں اور بسا اوقات لوگ گر بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اس کا اور اس کی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے سینے میں درد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کا، وہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس کو لکھ کے آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ دیکھیں، شفا اللہ دینے والا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن طب نبوی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ خالص طریقے علاج سے اپنا علاج کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ مزید پیچیدگیوں میں نہ پڑیں۔ تو جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ نے اپنے پاس ایک قلم پینسل لے لیں اور اس نسخے کو لکھیں۔ سب سے پہلے اس نسخے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے ارجن کی چھال۔ دوسرے نمبر پر اس میں جو چیز شامل ہے وہ ہے تخم کاہو،
اور تیسرے نمبر پر ہے امرول، جسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہے سبز الائچی کا اندر کا بیج۔ سبز الائچی کو آپ پھاڑیں تو اس کے اندر بیج ہوتا ہے، وہ اندر کا بیج۔ اور کشینز خشک جو ہے یہ بھی اس کا جزو ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے سندل سفید، ساتویں نمبر پر ہے گل سرخ ایرانی۔ اب اس کو بنانے کی ترکیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سن لیں کہ تمام چیزوں کو ماں سوائے ارجن کی جو چھال ہے اس کے باقی تمام چیزوں کو باریک پیس لیں، اور یہ جو ارجن کی چھال ہے آپ اس کی دو تین چھال جو ہیں، اس کو ایک برتن میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کو برتن میں اتنا پانی ڈالیں، 2-3 گلاس پانی ڈالیں کہ پک کے وہ 1 کپ پانی رہ جائے۔ جب وہ 1 کپ پانی رہ جائے اس کو چولہے سے اتار لیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر یہ جتنی بھی باقی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے 50-50 گرام لینی ہیں اور ان کو پیس لینا ہے۔ سبز الائچی 50 گرام لیں اور اس کے اندر سے جتنا بیج بھی نکلتا ہے اس کو اس میں پیس لیں۔ اس کو یہ ہو گیا جی، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو پانی آپ کو میسر ہوگا ارجن کی چھال کا، یہ ارجن جو درخت ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پتے جو ہیں امرود کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست اور مجرب چیز ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اب جب یہ آپ نے اس کے اندر وہ جو آپ کے پاس سفوف تیار تھا، ان باقی ساری چیزوں کو جب آپ نے پیسا، جو سفوف تیار ہوا وہ اس پانی کے اندر ڈال لیں، اور آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ مان لیں کہ ایک چنے کی دال کا جو دانہ ہوتا ہے ویسی گولیاں بنا لیں۔ اب اس کو رکھ لیں، خشک کر لیں۔ خشک ہو جائیں تو آپ اس کو جو ہے کسی بھی ایئر ٹائٹ برتن میں سنبھال کے رکھیں، اور پھر آپ اس کو کم از کم جب بھی آپ کو تکلیف ہو تب تو آپ ضرور لیں، بہرحال کم از کم 1 مہینہ تک آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا۔ تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 گولیاں دن میں 4 بار پانی کے ساتھ لینی ہیں، 2 گولیاں دن میں 4 بار پانی کے ساتھ۔ اور مرض جو ہے اگر معمولی نوعیت کا ہو تو 2 ٹائم استعمال کریں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو 2 دفعہ استعمال کریں، اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا زیادہ مسئلہ ہو تو آپ اس کو دن میں 4 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو اس کو 4 مرتبہ استعمال کریں گے تو اس کا جو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے کھانے سے کم از کم 30 سے 35 منٹ پہلے یہ دوائی لینی ہے، یا اگر آپ پہلے آپ کو یاد نہیں رہی تو پھر تقریباً آدھے گھنٹے 40 منٹ یا 35 منٹ کے بعد آپ نے یہ گولیاں لینی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے رہیں اور چیک کرتے رہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کس سطح تک جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ کو اس علاج سے اور اس نسخے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے یا میری دیگر ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اور کمنٹس میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔